وعلیکم سر، اس دعا کے بارے میں بتانا۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ سر، اس دعا کے بارے میں آیا ہے حدیث شریف میں کہ یہ دشمنوں کے شر سے حفاظت کرتی ہے، کیا واقعی یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے؟ جزاک اللہ خیرا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ پہلی مرتبہ ہمارے چینل پر تشریف لائے ہیں تو ہم آپ سے درخواست کر رہے ہیں کہ براہ کرم چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ وہ حدیث جو آپ نے ابھی سماعت فرمائی ہے میں آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم۔ یہ وہ دعا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ آپ علیہ السلام ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی قوم سے خوف ہوتا تو آپ یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اے اللہ، ہم تجھ کو ان کے سامنے کرتے ہیں اور تیرے ذریعے ان کی شرارتوں برائیوں سے پناہ مانگتے ہیں۔ اس حدیث کی سند صحیح ہے، اسے امام نسائی نے روایت کیا ہے۔ یہاں چند چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم، یعنی ہم تجھے ان کے سامنے کرتے ہیں تاکہ تو انہیں ہم سے دور کر دے اور ہمیں ان سے بچا لے۔ یہاں سینے کا جو تذکرہ ہے نا، اللہم انا نجعلک فی نحورہم، نحر سینے کا ذکر بطور خاص کیا گیا ہے کیونکہ یہ دفاع کرنے میں اور جس سے دفاع کیا جا رہا ہے اس پر قابو پانے میں سب سے تیز اور سب سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے، اور دشمن لڑائی کے لیے اٹھ کھڑے ہونے کے وقت اپنے سینے ہی سے سامنا کرتا ہے، یا پھر اس میں دشمنوں کو ذبح کرنے یا انہیں قتل کرنے کی نیک شگونی بھی موجود ہے۔ وَنَعُوذُ بِكَ مِن شُرُورِهِمْ، اور ہم تیرے ذریعے ان کی شرارتوں سے پناہ مانگتے ہیں۔ چنانچہ اس صورتحال میں اللہ رب العالمین تمہارے لیے ان کے شر سے کافی ہو جائے گا۔ مطلب یہ کہ ہم تجھ سے دعا گو ہیں کہ تو انہیں ہم سے روک دے، ان کی شر کو ہم سے ہٹا دے اور ان کے سلسلے میں ہمیں کافی ہو جا اور ہمارے اور ان کے مابین حائل ہو جا۔ یہ دو آسان لفظ ہیں جنہیں اگر کوئی شخص ایمانداری خلوص دل سے پڑھے گا تو اللہ رب العالمین اس کا دفاع فرمائیں گے اور اللہ ہی توفیق دینے والا ہے۔ تو اس حدیث کو شیخ ابن باز کی بھی خدمت میں پوچھا گیا تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ یہ حدیث اس کو ابو داؤد، نسائی وغیرہ نے روایت کیا ہے اور اس کی سند رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح۔ یہ اس کی صحیح اسناد صحیح حدیث ہے۔ یہ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت کی صحیح احادیث پر عمل کرنے والا بنا دے، ان کو نشر کرنے میں بھی ہمارے ساتھ تعاون کرے۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کو نشر کرنے میں معاون اور مددگار ثابت ہوتا ہے نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے چہرے کے لیے بشارت کی خوشخبریاں سنائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے چہرے کو نور سے بھرے اور اللہ رب العالمین آپ کے چہرے کو، گردن کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔